علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48 49 یعنی 48 اور 49، یہ دو آیتیں سورہ ہود سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت کریمہ آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 48، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی مومنین کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کو، اور اس کے علاوہ قیامت تک کے آنے والے جو بھی ان کے اولاد میں سے جو مومنین ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی اور برکت نازل کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیل کہا گیا، یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح تم بھی اور تمہارے ساتھ جتنے بھی مومن مسلمان ہیں اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تمام کے تمام ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اس زمین پر اتر جاؤ جو ہم نے تم لوگوں پر اور تمہارے ساتھ تمام مومنین پر نازل فرمائی ہے۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام پر اور سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مومنین ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کے اوپر اور ان کی اولاد میں سے جو بھی ایمان لانے والے ان کے اوپر سلامتی اور برکت نازل فرماتے ہوئے کہا کہ تم تمام کے تمام کشتی سے اتر جاؤ۔ یہ کس وقت ہوا؟ جب کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹکی۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں لکھا ہے کہ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو طوفان نوح ہے اب ختم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو حکم دیا کہ تم بارش برسانا بند کر دو، زمین کو حکم دیا کہ جو بھی پانی تم نے اگلا ہے سب کا سب نگل لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آسمان تو اب تھم جا، زمین تو اب پانی کو اگلنا بند کر دے، نگل لے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وغیض الماء، پانی کم ہونا شروع ہوا، خشک ہونا شروع ہوا، اترنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جب جودی پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ دکھنے لگی تو جا کر کے کشتی اس کے اوپر ٹک گئی۔ محترم سامعین کرام، امام محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ طوفان نوح آنے کے بعد 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ تھی، 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ تھی۔ اس کے بعد جب 10واں مہینہ آیا اور 10ویں مہینے کا جو پہلا ہفتہ آیا، پہلا اتوار، تو پہلے اتوار کو سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کوہ کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کے آیا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے۔ کوہ نکلا اور پھر واپس نہیں آیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر کو بھیجا، جا کر کے دیکھ کر کے نگرانی کر کے آیا کہ پانی کس قدر ہے کس قدر نہیں ہے۔ کبوتر گیا اور تمام میں پھر لے کر کے آیا واپس، تو کہا کہ اے نوح علیہ السلام ابھی زمین میں کہیں پر بھی پیر ٹکانے کی جگہ نہیں ہے، بالکل پانی پانی ہے۔ ہاتھ کو آگے بڑھایا، کبوتر کو پکڑا اور پھر سے اس کو کشتی میں سوار کر لیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو امام محمد بن اسحاق جو امام المغازی ہے ان کے حوالے سے، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ جو تفسیر الطبری لکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کبوتر کو لے کر کے پھر سے کشتی میں ڈال دیا۔ 7 دن اور گزرا، ایک ویک اور جب گزر گیا تو پھر سے دوبارہ کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ، نگرانی کر کے آؤ کہ پانی کا کیا حال ہے۔ کبوتر پھر گیا، شام تک پھر لے کر کے واپس آیا
تو اس کے چونچ میں زیتون کا پتا تھا، جس سے نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ پانی اب ذرا کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ اس کبوتر کو پھر سے بھیجا، کبوتر پھر گیا تو اس کے بعد واپس نہیں آیا، تو اس سے نوح علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اب پانی کمپلیٹلی کم ہو گیا ہے۔ طوفان نوح آنے کے بعد سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے کبوتر کے بھیجنے تک جب 1 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہوا تو پہلے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی کا جو پورا چاروں طرف سے جو پردے سے گھیر رکھا تھا اس پردے کو اٹھایا اور زمین کی طرف جھانک کر کے دیکھا تو پانی نہیں تھا، خشک ہو رہی تھی زمین۔ پھر جب دوسرا مہینہ آیا اور دوسرے مہینے کی جب یعنی 1 سال 2 مہینے کی جب 27ویں تاریخ ہوئی تو 27ویں تاریخ کو سیدنا نوح علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ جب جھانک کر کے دیکھا تو زمین بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی سوار ہیں سب کے سب میری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اس روئے زمین پر اتر جاؤ، اور یہ سلامتی تمہارے اوپر بھی ہے، تمہارے ساتھ جو مومنین ہیں اس پر بھی ہے، اور تمہارے ساتھ جتنے بھی مومنین کی جماعت ہے قیامت تک آنے والے سب کے اوپر یہ سلامتی اور برکت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب یہاں سے جو دنیا چلے گی اور یہاں سے جو آبادی بڑھے گی تو بہت ساری ایسی قومیں بھی اس روئے زمین پر آئیں گی جن کو ہم دنیاوی اعتبار سے فائدہ تو دیں گے لیکن پھر ان کو ہم عذاب کی طرف، اللہ نے کیا فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، ان کو ہم فائدہ تو دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب بھی پہنچنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، آگے کیا فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیک، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، مخاطب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اور یہ آیات کہاں نازل ہو رہی ہے، تلاوت کہاں ہو رہی ہے، یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ کے اندر، قریش مکہ کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہا الیک، جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سالوں کا فاصلہ ہے۔ 4000 سال پہلے کیا ہوا تھا کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت تو کچھ ایسا ہسٹری لکھنے والا جو ہے کوئی چیز بھی نہیں تھی، ایسے تفسیر کی کتابیں بھی نہیں تھی، تاریخ کی کتابیں بھی نہیں تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے قوم کے لوگ بھی ان واقعات کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی جو بات بیان کر رہے ہیں اور جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ نبی کا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حقانیت کے اوپر بالکل سچی اور سٹک دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو یہ غیب کی خبریں ہیں جو نبی ہمارے سنا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کیونکہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں اور آپ کے قوم کے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں، لہٰذا یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا فصبر، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ پر پھپتیاں کستے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کہتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے۔ کیوں صبر کیجئے؟ ان العاقبۃ للمتقین، کیونکہ ہمیشہ اچھا انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی اس سے پہلی والی آیت میں کیا کہا؟ بعض لوگ تو اس روئے زمین پر آئیں گے جن کو فائدہ ضرور ملنے والا ہے لیکن بعد میں پھر ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اچھا انجام کن کا ہونے والا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمائی ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا